ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہے، اللہ کے شعیرہ میں سے ہے، یعنی ان مقامات میں سے ہے کہ جب تم صفا و مروہ کی سعی کرتے ہو تو وہ صفا اور مروہ کا مقام تمہیں اللہ کا شعور دیتا ہے، اللہ کی یاد دلاتا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ کے اندر اس پر بحث کی ہے کہ شعائر اللہ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا جو چیزیں تمہیں اللہ سے قریب کر رہی ہیں وہ سارے شعائر اللہ۔ اب اس کے اندر کیا ہے، مکہ المکرمہ میں آپ جاتے ہیں تو مکہ المکرمہ کی سرزمین اور بیت اللہ، مسجد حرام، یہ ساری چیزیں آپ کو اللہ کی یاد دلاتی ہیں تو شاعر اللہ۔ مدینہ المنورہ میں آ جائیے، مسجد نبوی آپ کو خدا سے جوڑتی ہے، ریاض الجنہ آپ کو خدا سے جوڑتا ہے۔ سب سے بڑھ کر ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی ذات سب سے بڑی علامت ہے اللہ کی یاد، یعنی رسول اللہ کی ذات وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور نے اللہ کا تعارف کروایا۔ حضور علیہ السلام نے اللہ کی تعریف امت کے سامنے بیان، اور حضور کی باتیں جب آدمی سنتا ہے، حضور کی حدیث جب سنتا ہے، حضور کی سیرت کو جب سنتا ہے تو رسول اللہ کی زندگی کا ایک ایک پہلو اللہ کی یاد دلاتا ہے، تو حضور علیہ السلام بھی شاعر اللہ۔ اس طرح شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں اولیاء جو ہیں، صالحین جو ہیں، وہ کسی نے پوچھا کہ بتائیے کس طریقے سے پتا چلے کہ کون اللہ کا ولی ہے اور کون اللہ کا ولی نہیں، تو فرمایا علامت اس کی یہ ہے، حلی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ذلك ومن يعظم حرمات اللہ فهو خیر له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ حج کی آیت نمبر 30 سے آج کے درس کا ہم نے آغاز کیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ذالک، بعض اوقات ہاذا اور ذالک کلام کو، گفتگو کو الگ الگ کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ ذالک یعنی کہ یہ بات ہو گئی، اب یہ بات کان لگا کر اور توجہ کے ساتھ سنو۔ کیا بات؟ ذالک ومن یعظم حرمات اللہ، کہ جو تعظیم کرے، یعظم کا معنی تعظیم کرے، ریسپیکٹ کرے، حرمات اللہ ان چیزوں کی ریسپیکٹ کرے جن کو اللہ نے محترم بنایا ہے، جن چیزوں کو اللہ نے حرمت والا بنایا ہے، جو ان چیزوں کی ریسپیکٹ کرے، ان چیزوں کا احترام کرے، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو وہ اپنے رب کے نزدیک، اپنے رب کی بارگاہ کے اندر یہ تعظیم کرنا، یہ ریسپیکٹ کرنا اس کے لیے ہی بہتر ہے۔ اب یہ حرمات اللہ کیا ہیں؟ جن کو اللہ نے محترم قرار دیا ہے، جن کی حرمت بیان کی ہے۔ پہلے تو لے لیجئے وہ 4 مہینے اشہر حرم جن کو کہا گیا، جس میں ایک رجب ہے اور اس کے علاوہ ذی قعدہ ہے، ذی الحجہ ہے اور محرم ہے، 4 مہینے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر ان 4 مہینوں کے اندر قتل و قتال، جنگ و جدال، لڑائی جھگڑا حرام تھا۔ یہ مہینے رجب کے اندر موسٹ آف دا ٹائم لوگ عمرہ کرتے تھے، اور ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 مہینے حج کے جانے کے لیے اور حج سے واپس آنے کے لیے استعمال ہوتے تھے، تو 4 مہینے اللہ نے حرمت والے بنائے۔ اس کے علاوہ حرم، مکہ المکرمہ، حرم کی سرزمین، مسجد حرام، بیت اللہ، یہ سب کو اللہ نے محترم قرار دیا۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے قربانی کا جانور، یعنی وہ جانور جس کو آدمی اپنے ساتھ قربان کرنے کے لیے حج کے موقع پر لے کر جا رہا ہوتا ہے، وہ ہدا، وہ جانور کہ جس کے گلے کے اندر قلائد، قلاوہ میں نے بیان کیا تھا 7ویں سپارے میں کہ حج کے جانوروں کے گلے میں خاص قسم کا ہار ڈالا جاتا تھا، جس سے یہ شناخت ہو جاتی تھی، انڈیکیٹ ہو جاتا تھا کہ یہ جانور حج کے موقع پر حاجی کی طرف سے قربان کیا جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں حرمت والی، یعنی اللہ نے جن چیزوں کو محترم بنایا ہے، ان محترم چیزوں کا احترام کرنا، ان کی ریسپیکٹ کرنا، ان کا آنر کرنا، اللہ کہہ رہا اگر یہ تم کرتے ہو تو فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو یہ تمہارے لیے ہی بہتر ہے۔
اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ نے جس کام کو جس وقت پر جس مہینے میں جس دن رکھا ہے اس کو اسی دن کرنا. اب اللہ نے حج کیا ہے ذی الحجہ میں، آدمی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ یار ہم رمضان میں حج کیوں نہیں کرتے؟ بھئی اللہ نے مقرر کیا ہے ایک مہینے میں پرٹیکولر، اس مہینے کو اللہ نے حج کے لیے حرمت والا بنایا ہے. اب تمہیں حج کے لحاظ سے اس مہینے کا احترام کرنا. اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ چیز میں چھوڑ دوں اور اپنی انداز سے کس چیز کو لے لوں، بلکہ جو چیزیں اللہ نے جس طرح رکھی ہیں ان کا احترام کرنا. یعظم کا معنی احترام کرنا. پھر اللہ کہہ رہا ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، اور اللہ نے حلال کر دیے تمہارے لیے انعام، سارے چوپائے، سارے مویشی اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دیے. إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، سوائے ان مویشیوں کے، سوائے ان جانوروں کے جو تم پر تلاوت کر دیے گئے ہیں. یعنی اس سے پہلے والی صورتوں میں بیان کر دیا گیا ہے کہ ان مویشیوں کا، ان جانوروں کا کھانا تم پر حرام ہے. جیسے وہ جانور کہ جو دم گھٹ کے مر جائے، جس کا گلا دبا دیا ہو، جو بلندی سے گرنے کی وجہ سے مر جائے، جس کے سر پر لکڑی مار دی اور سر پھٹنے کی وجہ سے مر گیا، یعنی کہ سر پر ڈنڈا لگنے کی وجہ سے مر گیا. یہ تمام وہ طریقے، یا پھر اللہ کے نام کے علاوہ کسی غیر کے نام پر جانور ذبح کر دیا، یہ تمام چیزیں جو بیان کر دی ہیں، اللہ کہہ رہا الا ما یتلی علیکم، یہ جو تم پر ہم نے تلاوت کر دی ہیں اس سے پہلے، یہ ساری چیزیں حرام ہیں. پھر اللہ فرما رہا ہے کہ فاجتنبوا الرجس من الاوثان، اللہ کہتا ہے اور پھر بچو. اوثان کا معنی بت، رجس کا معنی نپاکی. فاجتنبوا الرجس من الاوثان، تو بتوں کی نپاکی سے بچو. واجتنبوا قول الزور، اور جھوٹی بات سے، جھوٹے قول سے بچو. اللہ رب العزت یہاں فرما رہا ہے ایک تو شرک سے بچو، اور اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرنا، یہ کہنا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ کہنا کہ یہ جو معبود بنے ہوئے ہیں، جن کو معبود بنایا ہوا، یہ بت خدا کی خدائی میں شریک ہیں، یہ جھوٹ بولنا، اس سے بچو. اور عام زندگی کے اندر بھی قول الزور، زور کہتے ہیں وہ کلام جس میں جھوٹ شامل ہو، اس سے بچو. پھر کیسے بن جاؤ؟ حنفاء للہ. حنیف کا پلورل آتا ہے حنفاء. اللہ کہتا ہے حنفاء للہ، اور اللہ کے لیے یکسو ہو جاؤ، اللہ کے لیے ایک طرف ہو جاؤ، حنیف ہو جاؤ. حنیف سے مراد کیا ہوتی ہے؟ ساری چیزوں کو چھوڑو جو اللہ کے علاوہ ہیں، اللہ کے علاوہ کسی غیر کی طرف بلانے والی ہیں، ان سب کو چھوڑ دو. حنفاء للہ. حضرت ابراہیم کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ حنیف تھے، قرآن نے ان کو حنیف کہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک نام حنیف ہے. حنیف کا معنی، حنیف اس شخص کو کہتے ہیں جو سب چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کا ہو جائے، اس کو کہتے ہیں حنیف. تو اللہ کہہ رہے ہیں حنفاء للہ، تم سب اللہ کے لیے حنیف ہو جاؤ. اور کیسے حنیف ہوگے؟ غیر مشرکین بہ، کہ تم اس کی ذات میں، اس کی صفات میں شریک نہ کرو. ایک آدمی اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی معبود سمجھے تو اللہ کا کیسے ہوگا؟ یعنی وہ کہے کہ ایک بڑا خدا ہے اور پھر چھوٹے چھوٹے خدا بھی ہیں، آئیڈلز بھی ہیں. ایک کو ایشور مانے اور چھوٹے چھوٹے خداؤں کو بھگوان مانے، اور کہے کہ میں ایشور کا بھی ہوں اور ان چھوٹے چھوٹے خداؤں کا بھی ہوں. تو اللہ کہہ رہے ہیں حنفاء للہ، اللہ کے ہونے کا مقصد یہ کہ پھر تم شرک نہ کرو. ومن یشرک باللہ، اور جو اللہ کا شرک کرتا ہے، فکأنما خر من السماء، اس کی مثال تو یہ ہے خر من السماء کہ وہ آسمان سے گر گیا. پہلے وہ آسمان سے کنیکشن میں تھا، آسمان سے لٹکا ہوا تھا، بلندی سے کنیکشن میں تھا، لیکن جیسے اس نے شرک کیا، خر من السماء، وہ آسمان سے گر رہا ہے. اب کیا ہوگا؟ دو کنڈیشن ہوں گی آسمان سے گرنے والے میں، کہ یا تو ہوا کے اندر ہی ہوگا، فتخطفه الطیر، تو کوئی پرندہ جو چیر پھاڑ کرنے والا پرندہ ہے وہ ہوا کے اندر ہی اس کو لے جائے گا اور اس کی چیر پھاڑ کر دے گا. او تہوی بہ الریح، یا پھر اگر وہ پرندہ اس کو نہیں اچکا تو او تہوی بہ الریح، تو کوئی ہوا آئے گی جو ہوا اس کو فی مکان سحیق، بہت دور دراز کے مکان کے اندر کسی اور مقام پر وہ ہوا اس کو پھینک دے گی. یعنی جس نے شرک کیا وہ اللہ کی بارگاہ سے ایسا دور اور مردود بارگاہ الہی ہو جاتا ہے کہ وہ اس کی زندگی، اس کی روحانی زندگی سب ختم ہو جاتی ہے.
آخر کی 2 آیتیں ہیں آج کے درس کی، اور اسی پر رکوع مکمل ہوتا ہے۔ ذالک ومن یعظم، اب ذالک پھر دوبارہ استعمال ہوا، اس کا مطلب یہ ہے، یعنی بات سمجھ گئے تو اب یہ بات سمجھو، ومن یعظم شعائر اللہ، وہ جو تعظیم کرے شعائر اللہ کی۔ اب یہ شعائر اللہ کیا ہے؟ امام جریر طبری لکھتے ہیں شعائر نکلا ہے شعیرہ سے۔ شعیرہ کا معنی ہوتا ہے علامت، سائن کسی بھی چیز کا۔ تو شعیرہ کسے کہیں گے؟ ہر وہ علامت جو خدا کی یاد دلائے، ہر وہ چیز جو خدا کا شعور پیدا کر دے، خدا کا ذکر کی طرف لے جائے اور خدا کی یاد کی طرف لے جائے، وہ شعائر ہے، وہ شعیرہ ہے۔ یہ اس کا مفہوم ہے۔ شعیرہ شعور سے بھی لے لیجئے آپ، یعنی جو چیز آپ کو خدا کا شعور پیدا کر دے وہ شعائر ہے۔ جسے قرآن کریم نے صفا مروہ کے بارے میں کیا کہا؟ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہے، اللہ کے شعیرہ میں سے ہے، یعنی ان مقامات میں سے ہے کہ جب تم صفا و مروہ کی سعی کرتے ہو تو وہ صفا اور مروہ کا مقام تمہیں اللہ کا شعور دیتا ہے، اللہ کی یاد دلاتا ہے۔ اس طرح اب کیا کیا شعائر اللہ ہو سکتے ہیں؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ کے اندر اس پر بحث کی ہے کہ شعائر اللہ کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا جو جو چیزیں تمہیں اللہ سے قریب کر رہی ہیں وہ سارے شعائر اللہ ہیں۔ اب اس کے اندر کیا ہے؟ مکۃ المکرمہ میں آپ جاتے ہیں تو مکۃ المکرمہ کی سرزمین اور بیت اللہ، مسجد حرام، یہ ساری چیزیں آپ کو اللہ کی یاد دلاتی ہیں تو شاعر اللہ۔ مدینۃ المنورہ میں آ جائیے، مسجد نبوی آپ کو خدا سے جوڑتی ہے، ریاض الجنہ آپ کو خدا سے جوڑتا ہے۔ سب سے بڑھ کر ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی ذات سب سے بڑی علامت ہے اللہ کی یاد کی، یعنی رسول اللہ کی ذات وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور نے اللہ کا تعارف کروایا، حضور علیہ السلام نے اللہ کی تعریف امت کے سامنے بیان کی، اور حضور کی باتیں جب آدمی سنتا ہے، حضور کی حدیث جب سنتا ہے، حضور کی سیرت کو جب سنتا ہے تو رسول اللہ کی زندگی کا ایک ایک پہلو اللہ کی یاد دلاتا ہے، تو حضور علیہ السلام بھی شاعر اللہ ہے۔ اس طرح شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں اولیاء جو ہیں، صالحین جو ہیں، وہ کسی نے پوچھا کہ بتائیے کس طریقے سے پتہ چلے، کس طریقے سے پتہ چلے کہ کون اللہ کا ولی ہے اور کون اللہ کا ولی نہیں؟ تو فرمایا علامت اس کی یہ ہے کہ جس کی شکل دیکھ کر تمہیں خدا کی یاد آ جائے، جس کی محفل اور جس کی مجلس سے بیٹھ کر تمہارا دل اللہ سے جڑ جائے، وہ اللہ والا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو شاعر اللہ کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو تمہیں اللہ سے جوڑ دیتی ہے وہ شاعر اللہ۔ تو فرمایا اولیاء اللہ جو ہیں، یہ اولیاء اللہ ہیں، چاہے وہ حضرت غوث اعظم کی ذات، حضرت غریب نواز کی ذات، حضرت نظام الدین اولیاء کی ذات، حضرت داتا علی حجویری کی ذات، حضرت بابا فرید کی ذات رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ جتنے اولیاء ہیں جن کے میں نام ابھی مختصر وقت میں نہیں لے پایا، یہ تمام اولیاء بھی شاعر اللہ، کیونکہ ان کی محفل میں آ کر، ان کی مجلس میں آ کر، ان کی تبلیغ سے، ان کی گفتگو سے آدمی کو اللہ یاد آتا ہے۔ اس طرح نیک علماء، نیک عالم دین جو اپنے علم پر عمل کرنے والے، وہ بھی شاعر اللہ۔ تو اللہ کہہ رہا ہے ذالک ومن یعظم شعائر اللہ، اور جو تعظیم کرے اللہ کے شاعر کی، تو اللہ کے شاعر کی تعظیم وہ تبھی کرے گا فإنہا من تقوی القلوب، اللہ کے شاعر کی تعظیم کرنا یہ دل کا تقوی ہے۔ ایک آدمی ہے، ظاہری طور پر اس کی داڑھی نہیں ہے، ظاہری طور پر وہ آپ کو کوئی دیندار حلیے سے نظر نہیں آتا، لیکن اللہ کا نام سنتا ہے، اذان کی آواز سنتا ہے، کہتا ہے رکو رکو رکو، خاموش رہو خاموش رہو، ٹی وی کا ریموٹ اٹھاتا ہے اور میوٹ کر دیتا ہے، حالانکہ کوئی اس کو منع کرنے والا نہیں، کوئی اس کو یہ کہنے والا نہیں کہ بھائی اذان ہو رہی ہے بند کر دے ٹی وی، لیکن اچانک سے جیسی کان میں اذان کی آواز پڑتی ہے فوراً بند کر دیتا ہے۔ اس طرح باہر سے کوئی بات کرتا ہوا آ رہا ہے اور کرتے 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 مسجد میں آیا، اس نے کہا رہے چھوڑو 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 چھوڑو، مسجد ہے۔ تو اب یہ جو دل میں جو بات آ رہی ہے کہ یار اللہ کے گھر کا احترام کرنا، مسجد کے اندر کوئی الٹی سیدھی حرکت نہیں کرنی، مسجد کے اندر کوئی اس طرح کی کام نہیں کرنا جس سے بدبو پھیلے یا مسجد کی فضا خراب ہو یا مسجد کے احترام میں فرق آئے، اگر آپ کے دل میں یہ بات آ رہی ہے تو اس کا مقصد کیا؟ فإنہا من تقوی القلوب۔ ایک بہت اللہ کے ولی گزرے جن کا نام، بہت بڑے ولی ہیں، حضرت بشر حافی
ان کے کبھی واقعہ پڑھیے اور کیا خوبصورت واقعہ ہے. حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ملتا ہے کہ آپ اپنے ولایت کے زمانے سے پہلے، توبہ کے زمانے سے پہلے شرابی تھے اور شراب خانے جایا کرتے تھے روزانہ، ڈیلی بار کا جانا ان کا معمول تھا. تو ایک بار جب رات میں بار سے واپس آ رہے تھے اپنے گھر پر، تو نشے کی حالت میں اپنے گھر ٹہلتے ٹہلتے جا رہے تھے کہ ایک کاغذ پر نظر پڑی. جب کاغذ پر نظر پڑی تو اس پر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا نام لکھا ہوا تھا. تو حالت تھی نشے کی، ابھی نشے میں تھے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن اتنا سمجھ تھی کہ یہ اللہ کا نام. تو بشر حافی نے کیا کیا کہ اپنے پاس کچھ خوشبو رکھی تھی، اس خوشبو کو لگایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پرچے پر، اور ایک بلند جگہ پر نشے کی حالت میں بڑی مشکل سے چڑھے اور اللہ کے نام کو اس جگہ پر رکھ دیا کہ زمین پر اللہ کا نام نہ آئے. یہ کام کر کے وہ اپنے گھر گئے اور روزانہ جس طرح شراب پی کے سوتے تھے سو گئے. کیا دیکھتے ہیں کہ خواب کے اندر کچھ لوگ ہیں، ان کے ہاتھ میں پانی ہے اور وہ کچھ چیز دھو رہے ہیں. تو بشر حافی نے کہا کہ میں نے خواب میں سوال کیا ان سے کہ میرے بھائیو تم یہ کیا چیز دھو رہے ہو؟ تو انہوں نے مجھے خواب میں جواب دیا کہ ہم بشر حافی کا دل دھو رہے ہیں، کیونکہ آج اس نے رات کو اللہ کے نام کی تعظیم کی ہے، اللہ کے نام کا ادب کیا ہے. تو ہم اللہ کے نام کے ادب کرنے کی وجہ سے جس طرح اس نے اللہ کے نام کو خوشبودار کیا ہے، ہم اس کے دل کو خوشبودار کر رہے ہیں. بشر حافی جب اٹھے تو کہتے ہیں خواب دیکھنے کے بعد میرے دل کی دنیا بدل چکی تھی اور میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ تائب کر کے دین کی طرف آیا، اور پھر آپ ایسے دین کی طرف آئے کہ اللہ نے آپ کو ولایت عطا فرمائی. اور آپ کی بڑی کرامات میں سے یہ کہ جس روڈ سے آپ گزرتے تھے، بہت بڑا نام ہے حضرت بشر حافی کا، جس روڈ سے آپ گزرتے تھے تو آپ کی عادت تھی کہ آپ چپل نہیں پہنتے تھے، اور اس وجہ سے جس روڈ سے آپ گزرتے تھے، اللہ کا ولی جس روڈ سے گزرتا تھا، اس روڈ پر اگر گدھا یا کوئی جانور چلتا تھا تو اس پر لیت پلیت نہیں کرتا تھا کہ یہاں سے اللہ کے ولی کا گزر ہونا. اور پھر ان کے وصال کا واقعہ بزرگوں نے لکھا، علماء نے لکھا کہ جب ان کے وصال ہوا تو ہوا پتہ کیسے چلا گا شہر میں کہ ایک آدمی اسی روڈ سے اپنے گدھے کو گزار کر لے کر جا رہا تھا، اور گدھے نے اس روڈ پر لیت پلیت کیا. تو اس نے کہا یہ تو وہ روڈ ہے جہاں سے روزانہ حضرت بشر حافی کا گزر ہوتا ہے. اس نے کہا ہو نہ ہو ان کا وصال ہو گیا ہوگا. جب اس نے معلومات کی تو اسی دن جو ہے حضرت بشر حافی کا انتقال ہو گیا. تو بات سمجھانے کا جو آپ کو مقصد تھا اس آیت میں یہ کہ اللہ کہہ رہا کہ جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ اس کے دل کے تقوی سے. بڑے بڑے گنہگار بھی لوگ ہوں گے، دنیاوی اعتبار سے ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا سوائے ادب کے. اور حضرت شیخ سعدی کا بڑا مشہور شعر ہے کہ میں اللہ سے ادب کا سوال کرتا ہوں، کیونکہ جس کے پاس ادب اور تعظیم نہیں ہے اس کے پاس پھر کچھ بھی نہیں ہے. ماں باپ کا احترام، ماں باپ کی تعظیم، اور اس کے علاوہ قرآن کی تعظیم، قرآن کو اوپر رکھنا، اس کو پیٹ نہ کرنا، اس کو زمین پر نہ رکھنا، یہ سارے کیا ہے؟ یہ قرآن کی علامت ہے نا. قرآن پڑھ کے اللہ یاد آتا ہے، تو قرآن بھی شاعر اللہ. جب قرآن شاعر اللہ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک طرف انگلش کی بک پھینک دی اور ایک طرف قرآن رکھ دیا. آپ دیکھیں بعض اوقات ہمارے جو عرب کے لوگ ہیں وہ اپنے پنجوں کے اندر قرآن رکھ لیتے ہیں، پیروں کے اندر. تو تعظیم کا ہے، ادب کا ہے. اب اس بحث میں نہیں پڑھنا کہ یہ جائز ہے کہ نہیں جائز ہے، حلال ہے کہ حرام ہے. بعض اوقات کچھ چیزیں جواز میں آ رہی ہوتی ہے، لیکن تعظیم یہ ہوتی ہے کہ کی جائے، یا تعظیم یہ ہوتی ہے کہ نہیں کی جائے. اب ایک بندہ جو ہے وہ زمین پر اگر اس کارپیٹ پر قرآن یہاں رکھ دے تو یہ زمین پاک ہے، جائز ہے رکھنا، لیکن تعظیم کیا ہے؟ تعظیم یہ کہ اس کو شیلف پر رکھا جائے، تعظیم یہ کہ اس کو بلند مقام پر رکھا جائے. تعظیم تو یہ ہے نا. حالانکہ یہ مسجد کا کارپیٹ ہے، ناپاک نہیں ہے. اگر کسی نے اس قرآن کریم کو اس مسجد کے کارپیٹ پر رکھ دیا حرام نہیں، جائز ہے. لیکن چونکہ ہم یہاں پر چلتے ہیں، یہاں ہم لیٹتے ہیں، یہاں پر بعض اوقات جو ہے وہ کھانا وغیرہ بھی کھلایا جا رہا ہوتا ہے فنا مسجد کی وجہ سے، تو اس وجہ سے ایک ہے جائز اور ناجائز کا معاملہ، ایک ہے تعظیم اور ادب کا معاملہ. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے شاعر کی جو تعظیم ہے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ جو ہے وہ دل کے تقوی سے. اس طریقے سے نبی کریم علیہ السلام کے روزے پر آپ جائیے، حضور کی جالیوں کو پیٹ نہ کرنا حرام نہیں ہے. یعنی اگر کسی نے پیٹ کر لی تو اس کو یہ نہیں کہیں گے تو نے حرام کام کیا، لیکن
ادب کیا ہے؟ حضور کے روزے کو پیٹنا کیا، یعنی جب آپ حضور کے روزے پر کھڑے ہوئے ہیں تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیٹنا دکھائیے، ادب یہ بھی ہے۔ تو بہت سی چیزیں ہیں جو آداب میں شمار ہوتی ہیں، اور وہ ادب کب آتا ہے؟ جب دل میں تقوی آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں باادب بنائے، متقی بنائے۔ اور آخری آیت آج کی، اللہ کہہ رہا لکم فیہا منافع الی اجل مسمی، اور تمہارے لیے ان جانوروں میں منافع ہے، منافع ہیں، الی اجل مسمی، ایک مدت تک۔ یہ جتنے جانور ہیں، گائے ہیں، بکری ہے، اس کے علاوہ دمبا ہے، یہ جتنے جانور ہیں ان کے اندر تمہارے لیے منفعت ہے، منافع ہے، الی اجل مسمی، ایک پرٹیکولر مدت تک۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے اس کے بعد اگر تم نے ان جانوروں کو مخصوص کر دیا کہ ان جانوروں کو، یعنی تمہیں گائے کاٹنی ہے اس دفعہ حج پر، یا تم نے سوچا مجھے دمبا کاٹنا ہے یا بکرا کاٹنا ہے یا پھر مجھے اونٹ کاٹنا ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے ثم محلها الى البیت العتیق، تو پھر ان کا پہنچانا ہے محلها، حلال کرنے کی جگہ پر، اور وہ حلال کرنے کی جگہ کہاں ہے؟ الى البیت العتیق، اللہ کے اس قدیم اور عظیم گھر کے پاس ہے کہ اگر تم نے سوچ لیا کہ یہ حج تمتع میں، یہ حج قران میں اس دفعہ مجھے اونٹ قربان کرنا ہے، تو اس اونٹ کو پھر وہاں پہنچا دو حلال کرنے کی جگہ۔ اب تو کافی مینا کے اندر آگے جا کر مذبح خانہ ہے، ورنہ ابتدا میں اگر آپ صحابہ کے زمانے کو لیں تو یہ صفا مروہ سے جب آپ نکلتے تھے تو تھوڑی سی دور چلیں گے کہ مینا سٹارٹ ہو جاتا ہے یہاں سے، تو مینا کے پاس ہی، یعنی بالکل ابتدا کے اندر ہی جو ہے وہ وہاں پر مذبح خانہ ہوا کرتا تھا، جہاں پر حاجیوں کی قربانیاں پیش کی جاتی تھیں۔ اب تو کیا ہے کہ الحمدللہ لاکھوں لوگ جاتے ہیں حج پر، تو اس وجہ سے مینا کے اندر آگے 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 جا کر قربانی جو ہے کی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں، سورہ حج چل رہی ہے، اللہ رب العزت اس سورت کے صدقے اور ان حاجیوں کے تذکروں کے صدقے اور اللہ کے شاعر اللہ کے صدقے اور اللہ رب العزت کی حرمات اللہ کے صدقے ہمیں ہر سال حج مقبول اور حج مبرور بما اہل خانہ عطا فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم نور قلوبنا بالقرآن العظیم وزین اخلاقنا بالقرآن العظیم، اللہم ارزقنا حجا مبرورا وسعیا مشکورا، اللہم ارزقنا زیارت الحرمین الشریفین، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک وجعل لنا موتنا فی بلد حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ